ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، جہاں تاریخ کے مطابق اموی خلیفہ یزید اول کی بھیجی گئی فوج نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین اور بچے شامل تھے۔ اگر بات کریں اس واقعہ یا سانحہ کے اسباب کی تو اس کا واضح سبب یزید کی نامزدگی اور شخصی حکومت کا قیام تھا۔ اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شرعیت پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں، اور ذاتی حیثیت سے بھی یزید کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین عالی مقام کے لیے کس طرح ممکن ہو سکتا تھا؟ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی، لیکن مروان بن الحکم بزور بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں، لیکن غدار اہل کوفہ نے ان سے غداری کی اور اپنے وعدوں سے پھر کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ نہ دیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعہ بلایا۔ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا، لہٰذا وہ 27 رجب 60 ہجری میں مع اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن جلد ہی حالات بگڑ گئے اور کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا اور آخر کار حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی اور آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا اور 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے، لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ جانے نہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ 2 محرم الحرام 60 ہجری بمطابق
2 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला के मैदान में उतरे। इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को हुक्म दिया कि अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बैत ना करें तो उनका पानी बंद कर दिया जाए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसी हालत में, जबकि वो काबू में आ चुके थे, गिरफ्तार करना ज्यादा मुनासिब और जरूरी करार दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने अपनी राय तब्दील कर दी और उमर बिन साद को इस बात पर सरजनिश करते हुए हुक्म दिया गया कि अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी अपने आप को हवाला कर दें तो बेहतर है, वरना जंग की राह लो। इब्ने ज़ियाद ने शिमर को खत देकर उमर बिन साद के पास भेजा। उमर बिन साद अपने इक्तदार को कायम रखने की खातिर इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो गया। ये 9 मुहर्रमुल हराम का दिन था। सुलह की आखिरी गुफ्तगू नाकाम होने के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया कि जो जाना चाहते हैं उन्हें मेरी तरफ से इजाजत है। इस पर कुछ जानिसार बाकी रह गए। उन्होंने आखिरी वक्त तक साथ देने का अहद किया। इन जानिसारों की तादाद सिर्फ 72 थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मुख्तसर तरीन फौज को मुनज्जम किया। हजरत इमाम हुसैन ने जंग से यजीदियों यजीदियों को मुखातिब करके कहा, अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो आज भी तुम में से वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने मेरे मुताल्लिक रसूलुल्लाह की हैसियत सुनी है। तुम उनसे दरियाफ्त कर सकते हो। तुम मुझे बताओ कि क्या आपकी इस हैसियत की मौजूदगी में भी तुम मेरा खून बहाने से बाज नहीं रह सकते? लेकिन कूफियों और उनके सरदारों पर कोई असर ना हुआ। सिर्फ हुर बिन यजीद तमीमी पर आपकी इस तकरीर का असर हुआ और वो ये कहते हुए कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है, ख्वाह मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए। वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में आज शामिल हुआ और इसके बाद शख्सी मुबाजरत के तरीके से जंग का आगाज हुआ, जिसमें अहले बैत अतहर का पल्ला भारी रहा। ये देखकर इब्ने साद ने आम हमला का हुक्म दिया। फिदायान और अरकान अहले बैत ने दुश्मनों की यलगारों का पूरी कुव्वत ईमानी से डट कर मुकाबला किया। फिदाई एक एक करके कट मरे, लेकिन मैदान जंग से मुंह न फेरा। दोपहर तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेशतर आदमी काम आ चुके थे। चुनाचे अब बारी बारी हजरत अली अकबर, अब्दुल्ला बिन मुस्लिमा, जाफर तैयार के पोते अदी, अकील के फर्जंद अब्दुर्रहमान, हजरत हसन के साहबजादे कासिम और अबू बकर वगैरह मैदान में उतरे और शहीद हो गए। उनके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो आए। दुश्मनों ने हर तरफ से आप पर यलगार कर दी। ये देखकर आपके भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान आपकी हिफाजत के लिए डट गए, मगर चारों ने जामे शहादत नोश कर लिया। इमाम हुसैन तन्हा मैदान में जमे हुए थे। इराकियों ने आपको हर तरफ से नरगा में ले लिया, मगर शहीद करने की किसी को भी जुर्रत न हो रही थी, क्योंकि कोई न चाहता था कि ये गुनाह उसके सर पर हो। बिलाखिर शिमर के उकसाने पर ज़रा बिन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती मोल ली और हाथ और गर्दन पर वार किए। सनान बिन अनस ने तीर चलाया और आप गिर गए। उनके गिरने पर शिमर आपकी तरफ बढ़ा तो उसकी बरसज़दा शक्ल देखते ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नाना रसूल खुदा ने सच फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूं कि वो मेरे अहले बैत के खून से हाथ रंगता है। ए बदबख्त शिमर, बिलाशुबा तू वही कुत्ता है जिसकी निस्बत मेरे नाना ने खबर दी थी। इसके बाद शिमर ने उनका सर पीछे की तरफ से काट कर तन से जुदा कर दिया। इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक आपका सर बरीदा जिस्म घोड़ों की टापों से रुंधवा दिया गया।
بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام حسین کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے۔ شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شامل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حالت میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحہ پر اشک بار نہ تھی، لہذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حکام کو صوبہ سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں عیسائی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی دلیری سے لڑے لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابر مدینہ شہید ہوئے۔ شہر پر قبضہ کے بعد مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہو گئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جائے گا۔